اسلامی قانون وراثت میں کمزور ورثہ کے حصے فکس بھی کر دیے گئے ہیں اور وہ ڈسٹریبیوشن میں پریفر بھی کیے گئے ہیں، اور جو طاقتور ورثہ ہیں ان کے حصے فکس بھی نہیں اور وہ ریمیننگ شیئر پائیں گے۔ اسلامی قانون وراثت کی جو ٹیکنیکل کلاسیفیکیشن کی گئی ہے اس میں اصحاب الفروض ہیں اور اسبا ہیں۔ اصحاب الفروض میں 12 لوگ ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں، اور ان 12 لوگوں کو اگر آپ فردر ان پہ غور کریں تو سارے کے سارے جو عورتیں ہیں وہ اس میں فال کرتی ہیں، اور جو مردوں کا گروپ اس میں رکھا گیا ہے وہ بھی کمزور لوگوں کا گروپ رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، باپ کو بھی اس گروپ میں رکھا گیا ہے اور شوہر کو بھی اس گروپ میں رکھا گیا ہے، یعنی مرنے والے کا باپ۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جو آدمی فوت ہوتا ہے عام طور پہ وہ بوڑھا ہو کے فوت ہوتا ہے اور اس کا باپ زندہ نہیں ہوتا، تو مرنے والے کا باپ جب زندہ ہوگا تو آپ خیال کریں کہ وہ کتنا کمزور اور نحیف ہوگا، تو اس لیے اس کو بھی اصحاب الفروض میں رکھا گیا ہے، اور اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ کمزور لوگ ہیں۔ اور شوہر کو بھی اس کیٹیگری میں رکھا ہے کیونکہ رشتے جو ہیں وہ میت کے حوالے سے یہاں ڈسکرائب ہوں گے کہ جب ایک عورت بوڑھی ہو کے فوت ہوتی ہے تو اس کا جو شوہر ہے وہ بھی ایک کمزور پرسن کے طور پہ سمجھا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو وہ ماں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو شوہر جب ضعیف ہو جاتا ہے تو وہ بھی کمزور اپنے آپ کو فیل کرتا ہے۔ تو اس کیٹیگری میں سارے کے سارے لوگ کمزور ہیں، اور قرآن و حدیث میں ان کے حصے فکس کر دیے گئے، اور یہ وراثت کی ڈسٹریبیوشن میں اپنا مال پہلے وصول کریں گے، اور ان میں بھی جو عورتیں ہیں وہ اپنا حصہ پہلے وصول کریں گی۔ اور دوسرے گروپ میں جو اسبا ہے وہ سارے کے سارے مرد اس میں فال کرتے ہیں، اس میں باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، اور اگر آپ اس پہ فردر غور کریں تو یہ سب کے سب طاقتور لوگ ہیں۔ طاقتور کیوں ہیں؟ کہ میت کے مال پر قبضہ کرنے کے لحاظ سے یہ طاقتور کہلاتے ہیں، اور وہ جو 12 لوگ ہیں وہ کمزور اس لیے کہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کو وراثت کی تقسیم میں وراثت کے مال سے محروم کر دیا جائے گا۔ میں نے سٹارٹ میں ایک کی سٹیٹمنٹ دی تھی، اسلام نے قرآن و حدیث میں کمزوروں کو پریفر کیا ہے اور ان کے حصے بھی فکس کر دیے ہیں۔ اس کی ایک پاورفل دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سنن ابی داؤد کی 2886 نمبر حدیث ہے کہ سعد بن ربی کی جو بیوہ تھی اپنی 2 بیٹیوں کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور فرمایا کہ میرا خامند جو ہے آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا، اور یہ جو میری بیٹیاں ہیں ان کے چچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا، اور اس وقت تک سورہ نساء کی جو وراثت والی آیات ہے یہ بھی نازل نہیں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ 11 اور 12 نمبر آیات نازل کر دی، اور پھر آپ نے سعد بن ربی کے بھائی کو بلایا، یعنی ان بیٹیوں کے چچا کو بلایا، تو آپ نے فرمایا کہ 2/3 بیٹیوں کو دے دو، 1/8 بیوی کو دے دو، اور جو ریمیننگ ہے وہ خود لے لو۔ تو اس حدیث سے کلیئر ڈائریکشن یہ ملتی ہے کہ جو عورتیں تھیں، جو کمزور طبقہ تھا، اور کمزوروں میں بھی بیٹیوں کو پہلے دلایا اور پھر بیوی کو دلایا اور ریمیننگ چچا کو دلا دیا۔ وحید الزماں فرام لائف گولڈن تھریڈ۔